الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ دے آخری رسول، دنیا دے رہبر و پیشوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم نال عربی سرزمین جڑا انقلاب برپا ہویا بڑا حیرت افزا ہے. جدو آدمی اتنے نظر دلوندا تو حیرانی چ ڈب جاندا کہ وہ لوگ جڑے انہیں جہالت غرق سی اور انہیں حیوانیت ڈبے ہوئے سی، کہ میں اللہ دے رسول نے انہوں نے ملکوتی صفات بناتا، فرشتیاں دی طرح ہو گئے. انہونا کم ہویا، بالکل ایک ایسا عجوبہ اور ایسا کرشمہ ہے کہ جڑا سمجھو باہر ہے. بے اللہ دی توفیق رحمت تو بغیر وہ بگڑے لوگ ٹھیک نہیں سی ہو سکتے. قرآن مجید جدوں روزے دے احکام اترے تو اللہ رب العالمین نے رعایت رکھی کہ جڑے لوگ مسافر اور بیمار ہے وہ روزے اگر چھڑ دین تو دوسرے دنوں سے انہوں نے اجازت ہے وہ پاویں روزے رکھ لین تو پاویں انہوں دی بجائے فدیہ دے لین. تو ویسے اللہ نے سمجھایا بھی روزہ رکھنا چنگا کام ہے جے تمہیں اس گل کا علم ہوئے. یعنی اس وے روزہ رکھنا لوگوں نے اتنا دشوار سی، ناگوار سی، ناپسند سی، کوڑا سی کہ اللہ تعالیٰ نے آخیا جدوں بیمار اور مسافر چھڈنا تے دوجے دنوں جے روزہ رکھنا نہیں تے فدیہ دے کے نہ تو روزے تو معافی لے سکتے. مگر ایسا وقت آیا کہ اللہ دا رسول علیہ السلام روکتا رہا روزیاں تو دنیا روزے لی بالکل دیوانی اور شیفتہ ہو. حیرانی ہے اج میں دیکھتا میں سارے مسلمان دعائی دیں جی گرمی بڑی آ فلاں. عجیب بات ہے کہ جتنے بعد سموم چلتی اگ کہ دوپہر دے وقت اونٹ بھی اپنے جڑے تھے نا منہ ریت دے ٹبیاں دے لیں سی سڑ جا. کسی دین یہ آندا ہے انہوں عادی کر لینا، چلو قضا کر لین یا فدیہ دین. کتنے وقت آیا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ معظمہ فتح کرنے سفر کر رہے سی اور مکے دے رستے قرالغمیم تک نبی علیہ السلام پہنچے تے روزہ رکھتے آتے سی تے لوگ بھی روزہ رکھتے آتے سی. سفر بھی آپ نے بھی رکھا سی. خرج الی مکہ عام الفتح فصام حتی بلغ قرالغمیم. کنے بدل گئے کہ جنہوں نے ترلے کر کے روزہ رکھوانا سی نا بھی روزہ رکھنا یا چلو اجے عادت نہیں تو فدیہ دے دینا، چھڑانا مشکل ہو گیا. سفر اللہ دے رسول علیہ السلام روزے رکھے، لوگاں بھی رکھے. صام الناس، یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کر لی. فقیل لو ان الناس قد شک علیہم الصیام. تے لوگاں نے عرض کیتی بے اللہ دے رسول تسی روزہ رکھ دے تے نال ہی لوگ رکھ دے پے اون دے روزہ اس وے لوگاں لی بڑا مشکل ہویا. گرمی بڑی ہے، سفر ہے، اوکھے بڑے ہے، مگر وہ چھڑ دے نہیں بے اللہ دے رسول علیہ السلام بھی رکھ دے اسی بھی رکھنا. وَإِنَّ النَّاسَ يَنْظُرُونَ فِي مَا فَعَلْتَ. تے لوگ اس گل ول ویندے ہیں بے نبی علیہ السلام کی کر دے. فَدَا بِقَدْحٍ مِّن مَّاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ. سویر تو روزہ رکھا ہوا آپ نے، لوگوں میں رکھا. ایک گل جدوں آپ نے سنی عصر تو بعد دا وقت آپ نے فرمایا لیا پیالہ پانی دا. فَشَرِبَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ. رسول اللہ نے روزہ کھول دیتا، لوگ ویکھ لے. فَأَفْطَرَ بَعْضُهُمْ وَصَامَ بَعْضُهُمْ. بعضیاں نے تے آپ دے پیچھے روزہ کھول دیا تے بعضیاں نے نہیں کھولیا کہ روزہ نبھاؤنا. جنہوں نے قرآن نے آکھیا سی نا شروع کہ چاہے فدیہ دے لو تو چاہے تسی روزہ رکھ لو، وہ اینے دیوانے ہو گئے. رسول اللہ نے کھول دیتا اور سفر سے اجازت بھی ہے. دوسری آیت بھی آیا کہ بے شک دوسرے دنوں چ رکھ لو. مگر نبی علیہ السلام دے ایسا کرن تے بھی کئی لوگوں نے روزہ نہیں چھڈیا. فَبَلَغَ وَالنَّاسَ صَامُوا. رسول کریم علیہ السلام تک اطلاع پہنچی سانوں تو روزے رکھاؤنے اوکھے ہوئے نا، دعائی دینے لوگ بہانے بناؤ دے. اللہ قرآن کہتا بشک دوجے دنوں رکھ لو. رسول اللہ نے روزہ کھولتا مگر آپ نے اطلاع ملی کہ اجے بھی کئی لوگ جڑے انہوں نے روزہ رکھیا. فقال اولئک العصاۃ.
نبی علیہ السلام نے اعلان کرنا پیا کہ یہ لوگ نافرمان ہیں، نافرمان ہیں، نافرمان۔ روزہ چھڑاؤ لی ترلا ہو رہا، چھڑ دے روزہ، چھڑ دے کوئی نہیں۔ اتنا عشق ہو گیا روزے نا کہ نہیں، پاویں رسول اللہ نے چھڑتا سی نبھا جانا۔ رواہ مسلم والنسائی والترمذی وصححہ۔ اسی طرح کا ایک دوسرا واقعہ کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام صوم وصال رکھ دی سی۔ صوم وصال کی ہے کہ نہ شام نو روزہ کھولنا، نہ سحری کھانی، دن بھی روزے چ گزریا، رات ہی روزے نال ملاتی، اگلا روزہ اس روزے نال ملا دینا، درمیان کوئی شے کھانی پینی۔ صوم الوصال، روزہ روزے نال جوڑ دینا۔ لوگ بھی رکھن لگ پے، 4 پہرے تو مر گیا ہے مسلمان، دین چ نہیں رہا۔ اللہ دے رسول نے جو کرنٹ دوڑایا سی وہ شاید ختم ہو چکی ہے۔ اس تو بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان ہی راہ کا ڈیر۔ آبادیاں پڑیاں، کوئی پج بنائی جاتا، کوئی پج بنائی جائے۔ وہ روزہ اینا پیارا، اینا محبوب، اینا دل دی غذا بن گیا کہ رسول کریم علیہ السلام صوم وصال رکھ دے تے صحابہ کرام بھی رکھن لگ پے۔ نہ سحری نہ افطاری، راتاں بھی روزے تے دن بھی روزے۔ نہا عن الوصال، تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے منع کی کہ تسی نہ یہ کام کرو۔ فقالوا انک تفعلوا، کہنے لگے اللہ دے رسول علیہ السلام تسی آپ یہ کام کر دے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انی لست کاحدکم، اس معاملے تسی میری ریس کوئی نہ کرو، میں اس معاملے تواڈے ورگا نہیں۔ ایویں تسی اپنے نو میرے ورگا سمجھ کے کام کر دے جے، ایک کام تواڈے وسوں باہر ہے، ہٹ جاؤ۔ انی ابیتو یطعمنی ربی ویسقینی، مینوں رب اپنے کولوں کھلاوندا پیاوندا۔ وہ کھلاوندا پیاوندا جے ایہو ہی ہوندا بھی روٹی ٹوک جنت تے اتردا ہوا تو آپ کہہ دے یار میں کدوں صوم وصال رکھدا، میں کھانا نہیں، کھاندے پیندے کچھ نہیں ہٹے لوگ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہن تانوں میں اے کروں گا کہ لگاتار میں ہن روزے رکھی جانے تے تانوں بھی نال ہی رب دا کرنا ہے بھی ادھروں چند جڑا سی وہ چڑھ کے جان چھٹ گئی۔ 2 ہی دن صرف بھگتے لوگوں نے نال لگاتار، نہ رات نو کھانا، نہ شام نو، نہ صبح۔ آپ نے کد تنقید لو کہ انہوں میں ذرا چکھاواں مزہ، پر تسی اس معاملے پیغمبر دی برابری کر دی۔ انہوں جڑی طاقت غیب تو ملتی ہے، جو مزہ آਉਂدا خدا دی یاد تہاڈوں ہے گا، تسی یہ نہیں کر سکتے، ہٹ جاؤ۔ مگر لوگ ہٹے کوئی نہیں، وہ چند چڑھ گیا تو آپ نے فرمایا چلو گل مک گئی، ورنہ میں رکھی جانے سی اور تمہیں پتہ لگ جاتا بھی یہ روزہ۔ اے 2 مثالاں میں تھوڑے سامنے دتیاں جے تو تمہیں بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کی جادو کیتا، اللہ معاف کرے جادو کی، کیسا نشہ پلایا کہ عبادت انہاں لئی آسان ہو گئی، بجائے یہ کوئی انہوں نے کرواہٹ نظر آن دے یا بوجھ معلوم ہون دے، روزہ تو انہوں دی جان بن گیا۔ سفر اللہ آندا بے شک نہ رکھو، رسول اللہ نے کھول دیتا، لوگوں کی تکلیف نہیں چھڑ دے پے، کہنا پیا کہ نافرمان ہے۔ اور یہ صوم وصال جڑا اللہ دے رسول نے منع کیتا کہ لگاتار روزے نہ رکھو، یہ کوئی نہیں سی چھڑ۔ گل کی سی؟ گل ایک ہی آج دا خطبہ 3 حرفی لفظ ہے جڑا نہیں رہا، شوق، عربی زبان دا لفظ ہے شوق۔ شوق ایک آگیا جڑی دل چ پڑکدی ہے، عربی زبان چ دا معنی حیدان اور حرکت۔ ایتھے کہ پاف جس طرح انجن نوں دوڑاؤندی نا، اس طرح دل چ کہ لگن ہو جاندی ہے اللہ رسول نال، محبت ہو جاندی ہے، وہ ایسے کام کراؤندی جڑے عام بندہ نہیں کر سکتا۔ یہ عام سوچتے رہ جاندے یہ ہو جانا آ ہو جانا، نہیں۔ ہاں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشا لبے بام بھی، یہ عقل دے پجاری سوچ رہی سی جاگ گیا سار دینا، ماری چھاڑ ابراہیم علیہ السلام نے۔ یہ شوق اللہ دے رسول علیہ السلام نے پیدا کیا، یہ بڑی وڈی گل ہے جنہوں حاصل کر لی ہر مسلمان چاہیے دن رات اللہ کو دعا کرے کہ اللہ میں اپنے دیندار اپنا تو اپنے رسول دا شوق عطا فرما، میرے اندر ایک ایسا حیدان ہوئے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ سارے آندے پریشانیاں میں یار ساری پریشانیاں دفع کر کے ایک پریشانی لا لو، ہے گی وڈی ہے مگر ساریاں پریشانیاں دا نجات دے دو، وہ خدا رسول دا پیار ہے۔ سردے رہو روندے رہو، یاد کر کے اس محبت ڈب جاؤ، بیویاں دی محبت پیچھے چلی جانی، اولاد دی مال دی دوڑ سارے ختم ہو جانے۔ اینیاں وادیاں تھی ٹھوکراں کھاندے جے، انہیں جنگلاں چا ورا کر دی سارے تو جان چھوٹ کے ایک تھاں ڈیرا لگ جانا ہے، وہ بھی بڑی پریشانی، چین نہیں ملنا۔ حضرت سید پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے جب سے لاگے تورے سنگ نین پیا،
نیند گئی آرام نہیں، ساری ساری رہن پیا. ہاں رات لنگ جاندی اللہ دے رسول جدوں تو تیرنا پیار اور محبت ہو گیا، جب سے لاگے تو رہ سنگ نین پیا، نیند گئی آرام نہیں، ساری ساری رہن پیا. ہاں دکھ آئے سکھ بھاگ گئے، سب عیش مٹا سارا چین پیا، تن من دھن سب تجھ پر واروں، وار دیوں کونین پیا. پھر یہ سودا ہو جاتا کہ سارا جہان یار چھٹ جائے، رسول اللہ نہیں چھٹنے چاہیے. اللہ دا رسول خوش ہوئے، اسی دین نہیں چھڑنا، رسول اللہ دا دامن ساڑھے ہاتھ مضبوط. ایک شوق ہے جس شے دی کمی ہو جائے. اور جس طرح علامہ اقبال نے شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز قائمہ کی ہے مسلمانوں دی. کیا سن دیتا اسی مسئلہ سن کے آ گیا جنت ہو. شوق نہیں نا امام، شوق نہیں کھچ کے لیا کہ کشش ہوئے اللہ دی کہ اللہ ڈھیکن دیا مینوں کہ آ میرے نام ملاقات کر. رسول اللہ آوازاں دیں دے شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا سجود بھی حجاب میرا قیام بھی حجاب. یہو سجدے تے رکوع جڑے رکاوٹ بن دے سو پراں سر دے تے توں فخر کر لگ پیا کیڑی ہے نماز. اور شوق وہ جذبہ ہونا چاہیے جن اتوں تک لوگوں نے پہنچاتا بے رسول چھڑاؤں روزے نہیں چھڑتے. اینی خدا دی محبت تاری ہو چکی ہے نہ کہ کیڑا کھانا پینا تو کیڑا سی اللہ دے ذکر نہیں دیندا. اللہ دے رسول علیہ السلام نے لوگوں نے پوچھا کہ میدان حشر ہونا ہے 50,000 سال بعد دن کی خوراک ہونی ہے؟ فرمایا وہ فرشتیاں. اللہ دے بندے سبحان اللہ و بحمدہ چ لگے ہونے، یہ انہوں دا رزق ہونا، انہوں نے یہ مزہ ہونا. انہوں نے کدوں پتہ لگنا کہ 50,000 سال کا دن لنگ گیا کہ نہیں لگے. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا سجود بھی حجاب میرا قیام بھی. شوق حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی، نماز ذرا مختصر کر دیتی. لوگوں نے بعد آخیا کہ عمار یار تو نماز بڑی چھوٹی پڑھائی ہے. کہنے لگے نماز چھوٹی نہیں چھڈو ایڈے لمے رکوع سجدے نہیں میں کیتے، کئی بڈھے ہوندے کئیاں نوں کم ہوندا. دعا میں جڑی کیتی وہ میرے کو سن لو کہ میں نماز دے اندر دعا پڑھی ہے، تہاڈی کوئی کسر نکلی ہے کہ نہیں؟ جدوں سنائی انہوں نے کہا الحمدللہ الحمدللہ، قصہ ہو گیا پاک، کسی شے دی کمی نہیں رہی، بالکل ٹھیک ہو گیا. تو دعا ایسے نہیں میں پڑھنی لمبی ہے، لوگوں کو چاہیے وہ نماز نبی تو بھی یاد کرن اور نسائی شریف تو بھی یاد کرن. یہ اندر صرف ایک جملہ جڑا فرمایا وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظْرِ إِلَىٰ وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَىٰ لِقَائِكَ. میں اللہ تیرے کو منگدا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نماز اور یہ میں تواڈے سامنے پڑھ دیتی ہے کہ اے اللہ میں ایک شے منگدا وہ دی مینوں طلب ہے کہ تیری خاطر اسی راتیں جاگدے رہے، تہجداں پڑھتے رہے، دناں نوں روزے رکھتے رہے، جہاداں جاناں دتیاں، تیری ذات پاک دا دیدار ہو جائے. دیدار جداں دا انہوں اللہ ہی جاندا کیونکہ اللہ نوں نہیں اسی سمجھو. دیدار فرمایا تیری اڈیک چ مر گئے، تیرا چہرہ ویکھیے. وَالشَّوْقَ إِلَىٰ لِقَائِكَ تے میں شوق منگنا کہ تیری ملاقات دی اگ میرے اندر لگ جائے. ہر وقت مینوں یہ شاید ستاؤندی رہے بے کدی جا کے یار رب نہ ملیں گے صحیح. اس تو قرآن مجید موت نہیں آتا، کئی جگہ آتا فَمَن يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ. جنہوں نے یہ آس ہے کہ کدی رب نہ ملاقات ہونی ہے، انہوں نے دین کیوں کوڑا لگتا؟ انہوں نے جس طرح ڈاکٹر کوڑی دوائی دینا تو شوق نہ پیندے ہے کہ شفا ہونی ہے، اس طرح وہ پیندے ہے کہ اللہ تعالیٰ دا دیدار نصیب ہو جانا. اللہ نے قرآن سے بل ہم بلقاء ربہم کافر، اللہ نے آخیا اے انسان ہوں دے تے ٹوٹ کے مر جاندے بھی یار رسول آندا تہاڈا رب کسے دن تانوں مرے گا. یہ خبیث منکر ہوگا کہ قیامت ہی کوئی نہیں دینا، نہ ایتھے دسیا نہ اوتھے ملنا. یہ جانور نہیں چاہنا تو پیڑے نہیں تو ہور کی. انسان ہوں تو محبت کا جذبہ نہ ہوتا، چنگاری نہ ہوتی، یہاں اگ نہ لگ جاتی کہ یار کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں. کتے دس سے صحیح بھی جڑے سجدے سی کر کر کے تھک گئے تیرے سامنے کریے. ہاں کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز. اور اللہ نے اس دن کہنا جس میں سامنے ہونا اسے حکم ہونا کہ سجدے کر جاؤ. جنہوں نے سچے سجدے کیتے انہیں کر سکنا، دوجیاں کر لگنا تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کمرہ جڑیاں تختے کی طرح کر کھڑے رہ جانے، ننگے ہو جانے کہ تسی دنیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ. جدوں کیا جاتا سی تمہیں کہ خدا اگے چک دو، تسی نہیں چکے. ہوں اس مکاری کا کی فائدہ؟ ہوں اگ ہی تہاڈا انتظار کرے. ایسے چکتے ہوں یہاں کا اج بھی سجدہ پھبدا. یہ بنتا کہ میرے سامنے سجدے پی جان. اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام دے صحابی نے کیا کہ لوگوں میں جڑی دعا کی نا صفحے 1.5 صفحے دی ہے وہ منگیا کہ اللہ تیرا چہرہ پاک دا دیدار ہو جائے اور تیری ملاقات دا شوق منگتا.
میرے اندر شوق پیدا ہو جائے، لگن ہو جائے، ہر ویلے مینوں یہ پڑکائی رکھے۔ ایک ایسی آتش ہے، یہ ایسی اگ ہے کہ ہور ہر شے نوں جلا دیندی ہے سوائے محبوب۔ محبوب رہ جاندہ باقی سار دیندی، پھر انہوں بال بچہ آکھے دین تو ہٹ جاؤں بھائی کام کرو، میں ہجے بال بچے نہیں منتا۔ کیویں حضرت عبداللہ بن عمر نے آکھیا رسول اللہ فرمایا کہ جے تہاڈیاں عورتاں کہ مسجد جان دی اجازت منگن پردے نہ، خوشبوؤں تو بغیر، کہ انہاں نوں جان دیو، روکیو نہ۔ تو بچہ بولیا بلال اللہ دی قسم اسی تے روکاں گے، وقت بدل چکا سی، گل اودی بھی ٹھیک سی، مگر عبداللہ نے کہا تو پتر میں رسول اللہ دی گل سنائی تے تو مقابلے چ کیا، میں کلام نہیں کرتا۔ یعنی ساری عمر کنیاں نے منتا کی، فرمایا بلال اس لائق ہی نہیں کوئی کلام کیتا، میں اللہ دے رسول دی گل سنائی تے نے مقابلے یار مقابلہ کر دیتا۔ یہو جی نہ لائق اولادی میرے کہڑی ضرورت۔ جس بیوی نے روڑا اٹکایا صحابہ کرام نے طلاق دے کے عمر